جب میگی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے۔ اگرچہ اس نے آج تک مجھ سے کبھی اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں کیا، مگر میں جانتا ہوں کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ وہ جلد ہی مجھے پرپوز کرے گی۔ میکارٹو نے ہارڈی، رابن اور لی مون کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ میں اسے مایوس نہیں کروں گا اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، میگی اب میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے تم تینوں نے اسے کبھی ایسی ویسی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میگی اور تمہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا پورا حق ہے، لی مون نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اگر وہ تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہارڈی اور رابن نے میکارٹو کی باتوں پر کوئی جوابی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ان کے بھینچے ہوئے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں میکارٹو کی باتیں خاصی ناگوار گزر رہی تھیں۔ وہ دونوں خاصے جھگڑالو اور مشتعل مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ اگر میکارٹو کے بجائے کسی اور نے میگی جیسی حسین و جمیل لڑکی کے بارے میں اس قسم کا تبصرہ کیا ہوتا تو شاید وہ دونوں اب تک اس سے بھڑ چکے ہوتے، مگر جب مقابلے میں میکارٹو جیسا خطرناک اور ماہر لڑاکا ہو تو پھر ان کے پاس اس کی باتوں کو برداشت کرنے کے سوا دوسرا کوئی چارہ کار نہیں رہتا تھا۔ لی مون خاصی مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ان سب کی باتیں سنتے ہی گزرتا تھا۔ وہ خاموش طبع واقع ہوا تھا اور ان کی گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ لی مون ان تینوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر خاصا کمزور تھا، تاہم اس میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ جاپانی نژاد لی مون مارشل آرٹ میں خاص مہارت رکھتا تھا اور اس نے ان سب کے سامنے اپنی مہارت کا کئی مرتبہ عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہترین کک بھی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے سبھی کو بے حد پسند آتے تھے، تاہم یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کسی کی فرمائش پر کھانا پکانے سے صاف انکار کر دیتا تھا۔ ہارڈی، رابن اور میکارٹو کو اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا لذیذ کھانا تبھی نصیب ہوتا جب اس کا اپنا موڈ کھانا بنانے کی جانب مائل ہوتا۔ وہ واحد شخص تھا جس سے بد مزاج اور بد زبان میکارٹو بھی تمیز سے بات کرتا تھا۔ ان سب کے مزاج ایک دوسرے سے خاصے مختلف تھے۔ اس تضاد کے باوجود وہ کافی عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے اور اس کی وجہ ان کا پیشہ تھا۔ وہ چاروں پیشہ ور ڈاکو تھے اور موقع دیکھ کر خواتین سے پرس وغیرہ چھیننے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ بسا اوقات خواتین نے انتہائی قیمتی زیورات بھی پہن رکھے ہوتے تھے، اس لیے انہیں خواتین سے چھینے گئے زیورات بیچ کر بھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ آج تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے تھے۔ پولیس ان کا تعاقب کرتی مگر انہیں پکڑنے میں ناکام رہتی۔ رابن اور ہارڈی کسی زمانے میں کار ریس کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔ وہ تنگ گلیوں میں بھی بڑی مہارت کے ساتھ کار ڈرائیو کر لیتے تھے۔ اپنی اسی مہارت کے بل بوتے پر پولیس کے تعاقب میں آنے والی گاڑیوں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہتے تھے، تاہم کار ریس کے سلسلے میں ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی۔ رابن کا خیال تھا کہ وہ ہارڈی سے زیادہ ماہر ڈرائیور ہے، جبکہ ہارڈی اسے کار ڈرائیونگ کے معاملے میں اپنے سامنے ایک بچے سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اسی نوک جھوک کے ساتھ انہیں ایک ساتھ رہتے ہوئے برسوں گزر چکے تھے۔ حکومت کی جانب سے غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بھی اپنے پاس آتشی اسلحہ رکھنا بند کر دیا تھا۔ کسی کو لوٹتے وقت بس ان کی تعداد اور میکارٹو کا خنجر ہی کام آتا تھا۔ ویسے بھی میکارٹو کی دراز قد سیاہ فام شخصیت کسی کو بھی خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور چہرے پر ماسک پہن کر اس کی خوفناکی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان کا زیادہ تر شکار عورتیں ہی بنتی تھیں۔ وہ لوٹنے کے لیے کسی تنہا سفر کرنے والی عورت کا انتخاب کرتے تھے اور پھر کسی ویران جگہ پر اسے گھیر لیتے۔ خوفزدہ عورتیں فوراً ہی اپنا زیور اور نقدی ان کے حوالے کر دیتی تھیں، تاہم کیسینو سے جوا کھیل کر نکلنے والے مرد بھی ان کا شکار بن جاتے تھے۔ کچھ مرد مزاحمت پر بھی اتر آتے تھے، مگر اس کا انہیں مزید نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ سب ہی لڑائی بھڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اسی لیے کسی بھی مزاحمت کار کو موقع پر دھلائی کر دینے میں دیر نہیں لگاتے تھے، اور پھر میکارٹو کا ایک ہی گھونسا
کسی کو بھی بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ایک واردات کے بعد وہ تقریباً 1 ماہ تک کا وقفہ لیتے تھے۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنی رہائش گاہ پر آپس میں تاش کی بازی لگانے اور گپیں ہانکنے میں گزرتا تھا۔ اگرچہ میکارٹو ہر معاملے میں ان پر اپنی برتری جتلانے کا عادی تھا، تاہم لوٹی گئی رقم کی برابری کی تقسیم پر وہ بھی معترض نہیں ہوا تھا۔ اس کی یہ واحد اچھائی تھی جسے رابن، ہارڈی اور لی مون بھی تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کا انتظام بھی ایک سرد پہاڑی علاقے میں کر رکھا تھا، ایسی جگہ جہاں کافی فاصلے پر کوئی دوسرا گھر نظر آتا تھا اور نہ ہی وہاں رہنے والوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان سے اگلے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ وہ جس پیشے سے وابستہ تھے ان میں یہی بہتر تھا کہ آس پاس کے رہنے والوں کو ان کے بارے میں سے کم معلومات ہوں۔ ان کا یہ گھر پہاڑی سلسلے کے سب سے آخری علاقے میں واقع تھا، اس سے آگے سڑک ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ان کا اس علاقے کے رہنے والوں سے ملنا جلنا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم بھی تھا تو بس اتنا کہ وہ چاروں پہاڑوں سے قیمتی پتھر وغیرہ تلاش کرنے کے لیے وہاں رہ رہے ہیں۔ شہر سے کھانے پینے کا سامان وغیرہ لانے کے لیے ان کے پاس ایک کھٹارا سی گاڑی موجود تھی۔ یہ گاڑی لی مون کی ذاتی ملکیت تھی اور اکثر اوقات شہر سے خورد و نوش کا سامان لینے بھی وہی جاتا تھا۔ تاہم کار کے کھٹارا پن کی وجہ سے اسے کسی واردات کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ سب کافی پینے کے ساتھ ساتھ تاش کی بازی لگائے بیٹھے تھے کہ میکارٹو کے اس اعلان نے کہ میگی اسے پسند کرنے لگی ہے سب کا موڈ آف کر دیا تھا۔ میکارٹو نے یہ جتلانے کے ساتھ کہ میگی اسے پسند کرتی ہے، رابن اور ہارڈی کو میگی سے دور رہنے کی وارننگ بھی جاری کر دی تھی۔ لی مون سے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، شاید اس کا خیال تھا کہ لی مون اس دوڑ میں شامل نہیں۔ میگی نے بھی ان کی زندگی میں بڑے عجیب طریقے سے انٹری کی تھی۔ سنہرے بالوں والی وہ دراز قد حسینہ، چھا جانے والی شخصیت کی مالک تھی، بڑی بڑی نیل گوں آنکھیں، صاف شفاف چہرہ جس پر ہر وقت ہلکی سی مسکان طاری رہتی تھی۔ اس کی دل فریب مسکان دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی تھی۔ وہ چاروں آج تک بڑی لاؤبالی انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو لوٹ لیا اور پھر آرام سے کچھ دن تک بیٹھ کر کھا لیا، پیسے ختم ہوئے تو کسی نئی واردات کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے نہ کبھی شادی کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر تھی، مگر پھر جیسے ہی میگی ان کی زندگی میں داخل ہوئی انہوں نے پہلی بار سنجیدگی سے شادی اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اگرچہ لی مون کے بارے میں سب کی رائے یہی تھی کہ وہ میگی کا امیدوار نہیں ہے، مگر اس بارے میں وثوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ خاموش طبع لی مون کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر وہ بھی ایک مرد تھا اور میگی میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو کسی بھی مرد کو لبھانے کے لیے کافی تھیں۔ میگی سے ان کی پہلی ملاقات خاصی عجیب تھی۔ انہوں نے اسے راہ چلتے دیکھا اور پھر اس کا قیمتی لباس دیکھتے ہی اسے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ میگی کو دیکھتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کافی رقم موجود ہوگی۔ وہ چاروں اس وقت پیدل تھے۔ لی مون کی کھٹارا کار جس پر وہ اپنی پہاڑی رہائش گاہ سے اس علاقے تک پہنچے تھے اس وقت ایک پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ اگرچہ اس وقت وہ کسی کو لوٹنے کے ارادے سے اس جگہ نہیں آئے تھے، ان کا ارادہ بس کسی بار میں بیٹھ کر اپنے حلق میں تھوڑی سی اسکاچ انڈیلنے کا تھا، مگر سامنے موجود بار سے قیمتی لباس اور سفید سونا پہنے نکلتی ہوئی میگی کو دیکھ کر ان کا ارادہ بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ اگرچہ وہ کسی کو لوٹنے کے لیے ٹھوس اور جامع پلاننگ بھی کرتے تھے، مگر اکثر اوقات کسی مناسب شکار کو دیکھتے ہی ان کا ذہن تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ میگی کو دیکھتے ہی میکارٹو نے سب کی توجہ اس کی جانب مبذول کروائی۔ میرے خیال میں اس لڑکی نے وائٹ گولڈ پہن رکھا ہے، ہارڈی نے فٹ پاتھ پر چلنے والی میگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مگر یہ اس بدنام علاقے میں یوں بے پرواہی سے پیدل کیوں محو سفر ہے؟ کیا اس کے پاس کار وغیرہ نہیں ہے؟ لی مون نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اس کے پیدل چلنے سے کیا مطلب؟ میکارٹو نے درست لہجے میں کہا، اس کے لباس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پرس میں کافی پیسے ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہم یہاں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، مگر پھر بھی چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
رابن نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگر تم تینوں کا یہی ارادہ ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لی مون مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس پیسے ختم ہونے والے ہیں، چند دن میں کسی راہگیر کو شکار کرنا ویسے بھی ضروری ہو جائے گا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ مگر وہ فٹ پاتھ پر پیدل محو سفر ہے، فٹ پاتھ پر کافی تعداد میں لوگ آ جا رہے ہیں، اسے وہاں لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیدل چلنے کی وجہ سے ہی اس کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی گلی میں داخل ہوگی۔ آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اگر موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ بار میں جا کر شراب نوشی کر لیں گے۔ میکارٹو نے کہا تو وہ سب سر ہلاتے ہوئے میگی کے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت تک انہیں نہ میگی کا نام معلوم تھا اور نہ اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ بہت جلد ان کی پارٹنر بننے والی ہے۔ میکارٹو کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، میکارٹو نے اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گلی میں اسے لوٹنا بہت آسان ثابت ہوگا، اور پھر وہ ایک عورت ہے، ہم 4 مردوں کو دیکھتے ہی گھبرا جائے گی۔ آج ہمارا واردات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہمارے پاس چہرے پر پہننے کے لیے ماسک موجود نہیں۔ اپنے رین کوٹ کے کالر سیدھے کھڑے کر لو، اس طرح ہماری شکل کافی حد تک چھپ جائے گی۔ ویسے بھی گلی میں کافی اندھیرا ہے، وہ ہمارا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میکارٹو تیزی سے اپنے رین کوٹ کے کالر اوپر کرتے ہوئے اس گلی کی جانب بڑھ گیا۔ لی مون، رابن اور ہارڈی نے بھی اس کی تقلید کی۔ میگی گلی میں بھی بڑے اطمینان اور بے پرواہی سے چل رہی تھی، شاید وہ اپنے گھر کے کہیں قریب ہی تھی۔ گلی میں ان کے اور میگی کے علاوہ کسی ذی روح کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میگی کو جب تک خطرے کا احساس ہوا، وہ چاروں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ اس دوران میکارٹو اپنے پاس موجود اکلوتا خنجر نکال چکا تھا۔ خنجر کا استعمال میکارٹو صرف خوف زدہ کرنے کے لیے کرتا تھا، ورنہ کسی کو زیر کرنے کے لیے اس کا ایک ہاتھ ہی کافی تھا۔ اور پھر لی مون، ہارڈی اور رابن بھی لڑائی بھڑائی میں خاصے ماہر تھے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میگی سرعت سے پلٹی، مگر اس وقت تک میکارٹو اس کی گردن پر خنجر رکھ چکا تھا اور میگی کی خوف کے عالم میں بلند ہونے والی اضطراری چیخ روکنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ پہلے ہی اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ گڑیا، شور کرو گی تو میں تمہاری شہ رگ کاٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ تاہم اگر خاموشی سے اپنے پرس میں موجود رقم اور زیور ہمارے حوالے کر دو گی تو ہم تمہیں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میکارٹو کے یہ جملے لی مون، ہارڈی اور رابن نے کافی مرتبہ سنے تھے، مگر میگی نے پہلی بار سنے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکاتے ہوئے رضامندی کا عندیہ دیا تو میکارٹو نے اس کے منہ سے اپنا بایاں ہاتھ ہٹا لیا، تاہم دائیں ہاتھ میں موجود خنجر بدستور اس کی گردن پر تھا۔ تم نے غلط شکار کا انتخاب کیا ہے، اس کے پر اطمینان لہجے نے ان چاروں کو حیران کر دیا۔ یہ صورتحال ان کے ماضی کے تجربات کے بالکل برعکس تھی، ورنہ آج سے پہلے انہوں نے جس کسی کو بھی اپنا شکار بنایا تھا وہ بری طرح خوف زدہ دکھائی دیا تھا۔ عام طور پر ایسی صورتحال میں خواتین زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھیں۔ یہ میگی سے ان کی پہلی ملاقات تھی اور وہ سب پہلی ہی ملاقات میں اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ عام لڑکیوں سے خاصی منفرد ثابت ہوئی تھی۔ اپنا پرس اور زیورات اتار کر ہمارے حوالے کر دو، میکارٹو نے درست لہجے میں اس سے کہا۔ میرے پرس میں صرف $10 موجود ہیں، میگی نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ سارے زیورات نقلی یعنی آرٹیفیشل ہیں، میں ایک بار میں کام کرتی ہوں، اس لیے یہ سب کچھ پہننا پڑتا ہے۔ ویسے اگر تم میری گردن سے خنجر ہٹا دو تو میرا پرس چیک کر سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میکارٹو نے بے اختیار خنجر اس کی گردن سے ہٹا لیا۔ لی مون، ہارڈی اور رابن خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے تھے، انہوں نے میکارٹو کے کام میں مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ خنجر ہٹتے ہی میگی نے پہلی بار میکارٹو کا بغور جائزہ لیا۔ او، تم تو خاصے ہینڈسم ہو، اس نے تعریفی لہجے میں کہا تو سخت مزاج میکارٹو باوجود کوشش کے خود کو مسکرانے سے نہ روک پایا۔ تم میرا پرس چیک کر سکتے ہو، میگی نے اپنا پرس آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے خوبصورت گڑیا، مجھے ویسے بھی تمہاری بات پر اعتبار ہے، میکارٹو نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ لہجہ اس کے تینوں ساتھیوں کے لیے ناقابل یقین اور حیران کن تھا۔
وہ عورتوں سے کس لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے۔ شاید اپنی تعریف سن کر اس کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی ان تینوں کا خیال تھا کہ غالباً یہ میکارٹو کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جس نے اسے ہینڈسم قرار دیا تھا۔ اگر اتنا اعتبار کر لیا ہے تو تھوڑا اور بھی کر لو، میگی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہاں پاس ہی میرا گھر ہے، میں وہاں تنہا رہتی ہوں، کیا میرے ساتھ ایک کپ کافی پیو گے؟ میگی لمحہ با لمحہ انہیں حیران کرتی جا رہی تھی۔ میکارٹو نے چند ثانیے پہلے اس کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے پڑ چکا ہے، ایسے میں اس کی پہلی ترجیح ایسے لوگوں سے جان چھڑانا ہی ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ وہ خود ان کی جان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی اور انہیں کافی پینے کی دعوت بھی دے رہی تھی۔ شاید کوئی بازاری عورت تھی اور گاہک کی تلاش میں سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ مجھے کوئی ایسی ویسی عورت نہ سمجھ لینا، میگی نے گویا ان کی سوچ پڑھ لی۔ میرا تم سب کو کافی کی آفر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں جس بار میں کام کرتی ہوں وہاں بہت بڑے پیمانے پر جوا بھی ہوتا ہے۔ میں تمہیں مطلع کر سکتی ہوں کہ بار سے نکلنے والے کس آدمی کے پاس زیادہ رقم ہے۔ مجھے بس اپنا حصہ ملنا چاہیے۔ سیدھے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، تمہارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ویسے میرا نام میگی ہے۔ ہم تمہیں لوٹنے آئے تھے، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل بھی کر لیں۔ لی مون نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہاں، میگی پھیکے انداز میں مسکرا کر بولی، یہ کوئی انہونی تو نہیں، تم چاروں کی بھی کبھی یوں ہی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی اور پھر تمہارا گروپ تشکیل پا گیا۔ ویسے میں نے اس شہر میں 4 آدمیوں کے ایک گروپ کے بارے میں سن رکھا ہے جو کافی عرصے سے راہگیروں کو لوٹ رہا ہے، مگر آج تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تم ہی لوگوں کے بارے میں سنا ہے۔ تم ہمارے بارے میں ضرورت سے زیادہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ رابن نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو، ایک دفعہ میری پوری بات سن لو اور اگر دل مانے تو تسلیم کرنا، ورنہ تم اپنی راہ لینا اور میں اپنا راستہ لوں گی۔ میرا خیال ہے میگی کی بات سن لینی چاہیے۔ میکارٹو کے مفاہمانہ لہجے نے ان سب کو حیران کر دیا۔ میکارٹو، یہ لڑکی پولیس کی انفارمر بھی ہو سکتی ہے۔ ہارڈی نے اپنے جامد لبوں کو حرکت دی۔ میں پچھلے 1 سال سے اسی بار میں جاب کر رہی ہوں، میرا گھر بار کے پاس ہی ہے، اس لیے میں روزانہ پیدل ہی گھر جاتی ہوں۔ بار کا ایک ملازم مجھے گھر تک چھوڑنے ساتھ آتا ہے، آج وہ چھٹی پر تھا اس لیے میں اکیلی ہی نکل آئی۔ میگی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم لوگ جس کام سے وابستہ ہو، تمہارا مجھ سے مشکوک ہونا ایک فطری سی بات ہے، مگر ذرا اپنی اور میری ملاقات کے بارے میں غور کرو۔ کیا میں پولیس کی انفارمر ہو سکتی ہوں؟ میری اور تمہاری ملاقات محض ایک اتفاق ہے، میں تو بار سے نکلتے وقت جانتی بھی نہیں تھی کہ تم لوگ میرا تعاقب کر رہے ہو۔ میرے خیال میں میگی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ میکارٹو نے تہکمانہ لہجے میں ان تینوں کو مخاطب کیا، مگر لی مون نے اعتراض کرنا چاہا۔ میرے خیال میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ میکارٹو نے اپنا خنجر کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل کرتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو لی مون ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ وہ میکارٹو کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ میرے پیچھے آؤ، میگی ان کی خاموشی کو رضامندی سے تشبیہ دیتے ہوئے بولی اور پھر خود ایک جانب چل پڑی۔ آؤ، میکارٹو نے ساتھیوں سے کہا تو وہ تینوں بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ میگی کو لوٹنے کے ارادے سے اس کے تعاقب میں آئے تھے، مگر اب دوستوں کی طرح اس کے ساتھ کافی پینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پیچ در پیچ گلیوں سے گزر کر کچھ ہی دیر میں میگی ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے اپنے پرس سے چابی نکالی، دروازے کا لاک کھولا، تاہم اندر داخل ہونے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے حسین چہرے پر تذبذب کے تاثرات تھے۔ اب کیا ہوا؟ میکارٹو نے اس کے چہرے سے بھانپ لیا کہ وہ اندرونی طور پر کسی کشمکش کا شکار ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں اس گھر میں تنہا رہتی ہوں۔ اس کے باوجود تم سب کو کافی پلانے کی آفر دی ہے، کیا میں تم سب پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بالکل، میکارٹو نے پرزور لہجے میں جواب دیا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سب جرائم پیشہ ہیں اور راہگیروں کو لوٹنے کی وجہ سے تم ہمیں ڈاکوؤں میں شمار کر سکتی ہو۔
مگر اس کے باوجود ہم صنف نازک کے معاملے میں انتہائی با اخلاق اور شریف النفس انسان ہیں۔ تمہیں ہم سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیمون، ہارڈی اور رابن نے عورتوں کے معاملے میں انتہائی ندیدے بلکہ کافی حد تک کمینے اور چھچھورے میکارٹو کا یہ مضحکہ خیز دعویٰ سنا، تاہم کچھ بولنے سے گریز کیا۔ میکارٹو کی دی گئی تسلی اور تشفی پر میگی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات عود کر آئے اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ان سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ میگی ان کے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود پرانے سامان کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میگی کے مالی حالات زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد میگی ان کے سامنے گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی رکھ چکی تھی اور اپنا کپ لے کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی کتاب نسواں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیمون نے سب سے پہلے کافی کا کپ اٹھا لیا، تاہم گھونٹ لیے بغیر کپ کو گھورنے لگا۔ رابن اور ہارڈی نے اپنے کپ ٹیبل پر ہی پڑے رہنے دیے تھے۔ کیا بات ہے، تم لوگ کافی کیوں نہیں پی رہے؟ میگی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب تک میں نہیں کہوں گا یہ کافی نہیں پئیں گے، میکارٹو فخریہ بولا۔ دراصل انہیں ابھی بھی تم پر شک ہے کہ کہیں تم نے کافی میں کچھ ملا نہ دیا ہو، اس لیے یہ سب میرے کافی پینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھ میں ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، میں کسی بھی پینے والی چیز کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر کافی میں بے رنگ و بے بو زہر بھی ملا ہوا ہوگا تو مجھے سونگھنے یا زبان سے چکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میگی حیرت سے بولی۔ اگر زہر بے رنگ اور بے ذائقہ ہو تو اس بارے میں کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ میرے لیے یقین کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ بعض معاملات میں میکارٹو مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک ہے۔ لیمو نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ ہم تینوں اس کی اس صلاحیت کو تہہ دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک تمہاری طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکے۔ کافی کلیئر ہے۔ لیمون کے بولنے کے دوران میکارٹو کافی کا گھونٹ لے چکا تھا۔ میکارٹو کے بولتے ہی ہارڈی اور رابن نے بھی کافی کا کپ اٹھا لیا اور پھر وہ سب گھونٹ گھونٹ کافی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ہماری ملاقات جن عجیب حالات میں ہوئی ہے، اس میں تم میری طرف سے مشکوک ہونے میں حق بجانب ہو، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ میں بار میں مجبوراً کام کرتی ہوں۔ ہر روز کئی شرابیوں کو نشے میں دھت ہو کر خود کی طرف ہونے والی پیش قدمی کو پیار اور سلیقہ مندی سے روکنا کسی لڑکی کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور پھر اس کام کا معاوضہ بھی خاصا کم ملتا ہے۔ اسی لیے جب تم لوگوں نے لوٹنے کے لیے مجھے گھیرے میں لیا تو میں نے ہمت کر کے تم لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ عورت اندر سے کمزور اور بزدل ہوتی ہے، مگر مجبوریاں اسے بہادر بنا دیتی ہیں۔ میرے ماں باپ عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ایک بھائی تھا جو 2 سال پہلے اپنی زندگی بسانے آسٹریلیا چلا گیا، اور گیا بھی ایسا کہ کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ مجھے اپنا پیٹ خود پالنا ہے۔ میں کسی زوم یا غرور میں مبتلا نہیں ہوں، مگر مجھ جیسی لڑکی کو ہوس پرست مردوں سے بچنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے خاصی ناخوش ہوں، اسی لیے میں نے تم سے ہونے والی ملاقات کو قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک موقع جانا، اور نتیجے کے طور پر تم سب میرے گھر میں کافی پی رہے ہو۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ بار میں ایک خفیہ جوا خانہ بھی موجود ہے۔ میری جوئے خانے کے حال تک رسائی ہے۔ میں تمہیں پکی انفارمیشن دے سکتی ہوں کہ وہاں سے کون جیت کر نکل رہا ہے اور کون ہار کر۔ مجھے بس میرا مناسب حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ پیسہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی افادیت سے شاید ہی کسی ہوش مند انسان کو انکار ہو۔ میگی کے لب و لہجے نے ان چاروں کو ہی متاثر کیا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ اور تجربے کار تھی۔ شاید وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میکارٹو کے بعد لیمون، ہارڈی اور رابن کو بھی اس سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی۔
مگر کیا تم نے تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں سوچ لیا ہے؟ لی مون سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہم سب کرمنل ہیں، اگرچہ ہم نے آج تک کسی کو لوٹتے وقت جان سے نہیں مارا، حتیٰ کہ آتشی اسلحے کا بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ اسلحے سمیت پکڑے جانے کی صورت میں بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جانے کا امکان ہے۔ میکارٹو کے پاس موجود تیز دھار خنجر واحد ہتھیار ہے جو ہم کسی بھی واردات میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم زیادہ تر اپنے ہاتھوں پیروں سے ہی کام چلاتے ہیں، مگر پھر بھی جرم کا ارتکاب تو کرتے ہی ہیں۔ اچھی طرح سوچ لو، تم ہمارے گروپ میں شامل ہو کر ایک طرح کا رسک لے رہی ہو۔ اگر پکڑی گئیں تو جیل کی زندگی تمہاری موجودہ زندگی سے کہیں زیادہ کٹھن اور دشوار ہوگی۔ انسان کو زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے، میگی پرعزم لہجے میں بولی۔ زندگی کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ساتھ چھوڑ دے۔ میرے خیال میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے خیال میں میگی کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میکارٹو نے کہا۔ ہمارے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شکار کو ہم موٹی آسامی سمجھ کر لوٹتے ہیں، اس کی جیب سے محض چند ڈالر ہی برآمد ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ ہمارے شکار کی جیب میں کتنا مال ہے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ہماری کوئی بھی واردات بے فائدہ نہیں جائے گی۔ میں میکارٹو کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لی مون نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ رابن نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ ہارڈی، تم کیا کہتے ہو؟ میکارٹو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا گویا کہہ رہا ہو، نہ کرنے کی جسارت مت کرنا۔ جب سبھی رضامند ہو گئے تو پھر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہارڈی مفاہمانہ لہجے میں بولا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اوکے، میگی آج سے تم ہمارے گروپ میں شامل ہو، میکارٹو نے کہا تو میگی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آنے والے وقتوں میں میگی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان سب کے لیے کس قدر سود مند تھی۔ میگی انہیں جوئے میں بھاری رقم جیت کر کلب سے باہر نکلنے والے جواریوں کے بارے میں مخبری کرتی اور وہ چاروں اسے گھیر کر لوٹ لیتے۔ تاہم ایک واردات کے بعد تقریباً 1 سے 2 ماہ کا وقفہ لیا جاتا، کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کے بعد بار انتظامیہ بھی چوکنا ہو گئی تھی۔ تاہم چند وارداتوں میں ہی انہوں نے اچھی خاصی دولت کما لی تھی۔ میگی اب ان سب کی پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی بن چکی تھی۔ لی مون، ہارڈی اور رابن کے دل میں اس کے بارے میں تمام شکوک و شبہات زائل ہو چکے تھے۔ 2 ماہ پہلے میگی نے بار کی ملازمت ترک کر دی تھی۔ بقول اس کے اب اس بار سے نکلنے والے جواریوں کو لوٹنا خاصا مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ بار کے آس پاس پولیس کے مخبر منڈلانے لگے ہیں۔ مزید رسک لینا خطرناک ہوگا۔ پچھلے 2 ماہ سے ان چاروں نے کوئی واردات نہیں کی تھی، سوائے 2 کاروں کی چوری کے جنہیں اس گھر کے پچھلے حصے میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ یہ اسپورٹس کاریں خاصے جدید ماڈل کی تھیں۔ رابن اور ہارڈی نے علیحدہ علیحدہ چوری کی تھی۔ کاروں کی نمبر پلیٹیں تبدیل اور ان میں لگے ٹریکر ناکارہ بنا دیے گئے تھے۔ تاہم پھر بھی لی مون اور میکارٹو کو اس بارے میں کچھ تحفظات تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کاروں سے جلد از جلد نجات حاصل کر لی جائے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ محض کاروں کی نمبر پلیٹیں تبدیل کر لینے سے اور ٹریکر ناکارہ کرنے سے پکڑے جانے کا خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ ہارڈی اور رابن نے یہ کاریں صرف اپنا جنون اور شوق پورا کرنے کے لیے چوری کی تھیں۔ وہ جس پہاڑی علاقے میں رہ رہے تھے وہاں پہلے 1 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں تھی اور سڑک بھی خاصی خطرناک تھی۔ رابن اور ہارڈی اکثر ان کاروں کو نکالتے اور آپس میں ریس لگا کر اپنا شوق پورا کرتے۔ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے ریس لگانے کا یہ خطرناک کھیل بھی ترک کر رکھا تھا اور دونوں سپورٹس کاروں کو گھر کے عقبی حصے میں چھپا رکھا تھا۔ شہر سے سودا سلف لانے کے لیے لی مون کی کھٹارا کار استعمال کی جاتی تھی۔ میگی ان کی دوست اور پارٹنر تھی، مگر جب سے اس نے بار کی ملازمت ترک کی تھی انہوں نے کوئی واردات سر انجام نہیں دی تھی۔ میگی 1-2 بار اس جگہ پر بھی آ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب کسی میوزیم میں ملازمت کر رہی ہے اور ایک ایسی واردات کی پلاننگ کر رہی ہے جس کی کامیابی کے بعد انہیں دوبارہ کبھی کہیں واردات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میگی نے ابھی انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، تاہم آج صبح فون پر بتا دیا تھا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آئے گی۔ آج سنڈے تھا، وہ سب میگی کے فون کا انتظار کر رہے تھے
تاکہ لی مون کی کھٹارا کار پر اسے لینے جایا جا سکے۔ تاہم آج میکارٹو نے یہ اعلان کر کے کہ میگی اسے پسند کرنے لگی ہے، رابن اور ہارڈی کا موڈ آف کر دیا تھا۔ وہ اس گوریلے کی خوش فہمی سے 1% بھی متفق نہیں تھے۔ میکارٹو نے دھمکی آمیز لہجے میں ان سب کو میگی سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ میگی میکارٹو کی طرح رابن اور ہارڈی کے حواس پر بھی چھا چکی تھی اور وہ اتنی آسانی سے اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے، چاہے اس کے لیے انہیں دیو قامت اور خطرناک میکارٹو سے دو بدو مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔